چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، معجزات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں ہم آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے سلسلہ شروع کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود بھیجنے کی ایک فضیلت سماعت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم معجزات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں جس نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کریں گے، ان کا نام نامی اسم گرامی جو مشہور عوام کے نزدیک ہے، وہ ہے حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کا بیسیکلی یہ نام خضر نہیں ہے، بلکہ حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کا جو اصل نام ہے وہ ہے بلیہ، اور آپ کی کنیت ابو العباس، اور آپ کے والد گرامی کا نام ملکان تھا۔ بلیہ جو آپ کا نام ہے یہ سریانی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا عربی کے اندر معنی احمد ہے، اور احمد کا مطلب ہے اردو زبان کے اندر بہت زیادہ تعریف کرنے والا۔ احمد کا مطلب اردو کے اندر بہت زیادہ تعریف کرنے والا۔ خضر یہ حضرت بلیہ یعنی حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ لقب ہے، اور خضر کو 3 طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، خضر، خضر اور خضر، یہ 3 طریقے سے اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اور خضر کا جو معنی ہے اردو زبان کے اندر وہ ہے سبز چیز، ہری چیز۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام آپ جس مقام پر بیٹھتے تھے تو اگر وہاں پہلے سبزہ نہیں ہوتا تھا تو وہاں سبزہ اگ آتا تھا، گھاس اگ آتی تھی، تو جس کی وجہ سے لوگ حضرت بلیہ کو حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کا آج ہم ذکر خیر کریں گے، اور ان کے چند معجزات کا جن کو قرآن مجید برہان رشید نے بیان کیا ہے ذکر کریں گے، تذکرہ کریں گے۔ جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ دریائے نیل کے اندر غرق ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بنی اسرائیل کے ساتھ مصر میں قرار نصیب ہوا، آپ کو سکون نصیب ہوا، تو ایک دن حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا اللہ تعالی سے اس انداز کے ساتھ مکالمہ شروع ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی کہ خداوندہ، اے میرے مالک، تیرے بندوں میں سے سب سے زیادہ تجھ کو محبوب کون سا بندہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو میرا ذکر کرتا ہے اور مجھے کبھی فراموش نہیں کرتا۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض گزار ہوئے سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جو حق کے ساتھ فیصلہ کرے اور کبھی بھی خواہش انسانی کی پیروی نہ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض گزار ہوئے تیرے بندوں میں سے سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ عالم کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جو ہمیشہ اپنے علم کے ساتھ دوسروں سے علم سیکھتا رہے تاکہ اس طرح اسے کوئی ایک ایسی بات مل جائے کہ جو اسے ہدایت کی طرف رہنمائی کرے یا اس کو ہلاکت سے بچا لے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اگر تیرے بندوں میں کوئی مجھ سے زیادہ علم والا ہو تو مجھے اس کا پتہ بتا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا خضر تم سے زیادہ علم والے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض گزار ہوئے کہ میں انہیں کہاں تلاش کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ساحل سمندر پر چٹان کے پاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض گزار ہوئے کہ میں وہاں کیسے اور کس طرح پہنچ سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم ایک ٹوکری میں ایک مچھلی لے کر سفر کرو، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے بس وہیں خضر سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ وہی مقام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ملنے کا ہوگا، ملاقات کا ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، غور فرمائیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام میں اس بندے کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں کہ جو علم کے ساتھ دوسروں سے علم سیکھتا رہے، کہ ایک وہ شخص کہ جس کے پاس علم ہے، رب تعالیٰ نے اس کو علم عطا کیا ہے اور وہ مزید دوسروں سے علم سیکھتا رہے، تو اب اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً عرض کیا کہ الہی کیا کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے، تاکہ میں اس کے پاس جاؤں، اس کے پاس جا کر میں اس سے علم حاصل کروں۔ یہاں پر ایک بات عرض کرتا جاؤں، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بعض مفسرین کرام نے کہا کہ ولی ہیں اور بعض نے کہا کہ آپ نبی ہیں، لیکن اکثر مفسرین کرام کا قول وہ یہ ہے کہ آپ نبی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کو جو اللہ تعالی نے علم عطا فرمایا وہ ایک خاص نوعیت کا علم تھا، وہ باطنی علم تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ ان کی نسبت زیادہ علم والے تھے۔ کس اعتبار سے؟ وہ اعتبار الگ تھا، اور وہ یہ تھا کہ آپ علم شریعت بہت زیادہ جانتے تھے، کیونکہ یاد رکھیے کہ رسول کا مقام وہ نبی سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ رب تعالیٰ کے کلیم بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور رسول وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی شریعت لے کر آتا ہے، جو نئی شریعت لے کر آئے، اور فقط نبی وہ ہوتا ہے کہ جو نئی شریعت نہیں لاتا بلکہ جو سابقہ رسول ہوتا ہے اس کی لائی ہوئی شریعت کو آگے نافذ کرتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ رسول تھے اور نبی بھی ہیں، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کا مقام حضرت خضر علیہ السلام کے مقام سے بلند کیا۔ اور پھر دوسرا یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شمار اولو العزم انبیاء میں ہوتا ہے۔ اولو العزم انبیاء وہ انبیاء کہلاتے ہیں کہ جو تمام انبیاء کرام علیہم السلام دیگر تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے وہ بلند مقام رکھتے ہیں، تو ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی نام آتا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق جب اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ خضر میرا وہ بندہ ہے کہ جس کو ایک خاص نوعیت کا علم عطا کیا گیا ہے کہ جو اے موسیٰ علیہ السلام تجھ سے اس اعتبار سے بڑھ کر جاننے والے ہیں، اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض گزار ہوئے کہ الہی میں تو اس سے سیکھنا چاہتا ہوں، میں تو اس سے ملنا چاہتا ہوں، اگرچہ میرے پاس بہت علم ہے لیکن میں مزید علم حاصل کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں تیرا محبوب بندہ بن جاؤں،
مزید محبوبیت مجھے مل جائے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ خضر علیہ السلام کے ساتھ ملاقات اس کا یہ ذریعہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ ٹوکری کے اندر ایک مچھلی لو اور مچھلی کو لے کر اپنے ساتھ سفر پر روانہ ہو جاؤ۔ یہ مچھلی جہاں پر گم ہو جائے تو وہی مقام حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا ہوگا۔ اب یہ رب تعالیٰ کا فرمانا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم اور شاگرد حضرت یوشع بن نون کو اپنا رفیق سفر بنا کر مجمع البحرین کا سفر فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے جب بہت دور چلے گئے تو ایک مقام پر سو گئے۔ اسی جگہ مچھلی ٹوکری میں سے تڑپ کر سمندر میں کود گئی اور جس جگہ پانی میں ڈوبی وہاں پانی میں ایک سوراخ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نیند سے بیدار ہو کر چلنے لگے اور جب دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا تو آپ نے اپنے شاگرد حضرت یوشع بن نون سے مچھلی طلب فرمائی۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور جب چٹان کے پاس ہم سو گئے تھے تو وہیں پر وہ مچھلی کود کر سمندر میں چلی گئی تھی، البتہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہمیں تو اسی جگہ کی تلاش تھی، وہی تو مقام تھا جہاں پر ہم نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنی ہے۔ بہرحال پھر آپ اپنے قدموں کے نشانات کو تلاش کرتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کی جگہ بتائی گئی تھی۔ وہاں پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بزرگ کپڑوں میں لپٹے ہوئے بیٹھے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے تعجب سے فرمایا کہ اس زمین میں سلام کرنے والے کہاں سے آ گئے؟ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں علیہ السلام۔ تو انہوں نے دریافت کیا کہ کون موسیٰ؟ کیا آپ بنی اسرائیل کے موسیٰ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا علم دیا ہے کہ جس کو آپ نہیں جانتے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا علم دیا ہے جس کو میں نہیں جانتا۔ مطلب یہ تھا کہ میں علم الاسرار جانتا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں، اور آپ علم الشرائع جانتے ہیں جس کو میں نہیں جانتا۔ علم الشرائع یعنی شریعت کا علم، اور جبکہ علم الاسرار یعنی باطنی علم۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے خضر، کیا آپ مجھے اس کی اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علوم دیے ہیں آپ کچھ مجھے بھی تعلیم دیں؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں انشاءاللہ تعالی صبر کروں گا اور کبھی بھی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ آپ مجھ سے کسی بات کے متعلق کوئی سوال نہ کریں گے یہاں تک کہ میں خود آپ کو بتا دوں۔ مطلب یہ تھا کہ میں جب آپ کے ساتھ سفر کروں گا اور اس سفر کے اندر میں کچھ افعال سر انجام دوں گا، کوئی کام کروں گا، تو اس کام پر آپ نے انکار نہیں کرنا، آپ نے یہ پوچھنا نہیں کہ یہ کام کیوں کیا، اس کی حکمت کیا ہے۔ ہاں میں خود بتاؤں گا اس کے متعلق، لیکن آپ نے سوال نہیں کرنا۔ جب حضرت خضر علیہ السلام نے آپ کے ساتھ یہ شرط طے کر لی تو اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر سمندر کے کنارے کنارے چلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ایک کشتی پر نگاہ پڑی اور کشتی والوں نے ان تینوں صاحبان کو کشتی پر سوار کرا لیا اور کشتی کا کرایہ بھی نہ مانگا۔
جب یہ لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے جھولے سے ایک کلہاڑی نکالی اور کشتی کو پھاڑ کر اس کا ایک تختہ نکال کر سمندر میں پھینک دیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ کر سکے اور حضرت خضر علیہ السلام سے یہ سوال کر بیٹھے۔ وہ سوال کیا تھا؟ قرآن پاک نے اس کو بیان کیا۔ پارہ 15 سورۃ الکہف اور آیت نمبر 71۔ اخرقتها لتغرق اہلها لقد جئت شیئا امرا۔ ترجمہ کنز الایمان، کیا تم نے اسے اس لیے چیرا کہ اس کے سواروں کو ڈبو دو؟ بے شک یہ تم نے بری بات کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے بھول کر سوال کر دیا، لہذا آپ میری اس بھول پر گرفت نہ کیجیے اور میرے کام میں مشکل نہ ڈالیے۔ پھر یہ حضرات کچھ دور آگے کو چلے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نابالغ بچے کو دیکھا جو اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، ایک ہی بیٹا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے گلہ دبا کر زمین پر پٹک کر اس بچے کو قتل کر ڈالا۔ یہ ہوش ربا خونی منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام میں صبر کی تاب نہ رہی اور آپ نے ذرا سخت لہجے کے اندر حضرت خضر علیہ السلام سے یہ کہہ دیا، اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا۔ پارہ 15 سورۃ الکہف آیت نمبر 74۔ ترجمہ کنز الایمان، موسیٰ نے کہا کیا تم نے ایک ستھری جان بے کسی جان کے بدلے قتل کر دی؟ بے شک تم نے بہت بری بات کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر یہی جواب دیا کہ کیا میں نے آپ سے یہ نہیں کہہ دیا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا اب اگر اس کے بعد میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ میرے ساتھ نہ رہیے گا، اس میں شک نہیں کہ میری طرف سے آپ کا عذر پورا ہو چکا۔ پھر اس کے بعد ان حضرات نے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ یہ لوگ ایک گاؤں میں پہنچے۔ گاؤں والوں سے کھانا طلب کیا، مگر گاؤں والوں میں سے کسی نے بھی ان نیک لوگوں کی دعوت نہیں کی۔ پھر ان دونوں نے گاؤں میں ایک گرتی ہوئی دیوار دیکھی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اسم اعظم پڑھ کر دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گاؤں والوں کی بد اخلاقی سے تو بیزار ہو چکے تھے، آپ کو جلال آیا، برداشت نہ کر سکے اور یہ فرمایا، لو شئت لاتخذت علیہ اجرا۔ ترجمہ کنز الایمان، تم چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری لے لیتے۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے کہہ دیا کہ اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے۔ جن چیزوں کو دیکھ کر آپ صبر نہ کر سکے تھے ان کا راز میں آپ کو بتا دوں گا۔ سنیے، جو کشتی میں نے پھاڑ ڈالی وہ چند مسکینوں کی تھی جس کی آمدنی سے وہ لوگ گزر بسر کرتے تھے، اور آگے ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا جو سالم اور اچھی کشتیوں کو چھین لیا کرتا اور عیبدار کشتیوں کو چھوڑ دیا کرتا۔ تو میں نے جان بوجھ کر ایک تختہ نکال کر اس کشتی کو عیبدار کر دیا تاکہ ظالم بادشاہ کے غصب سے محفوظ رہے۔ اور جس لڑکے کو میں نے قتل کر دیا تھا اس کے والدین بہت نیک اور صالح تھے، اور یہ لڑکا پیدائشی کافر تھا، اور والدین اس لڑکے سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور اس کی ہر خواہش پوری کرتے۔ مجھے یہ خدشہ ہوا کہ کہیں یہ لڑکا اپنے والدین کو کفر میں مبتلا نہ کر دے، اس لیے میں نے اس لڑکے کو قتل کر کے اس کے والدین کو کفر سے بچا لیا۔
اب اس کے والدین صبر کریں گے تو اللہ تعالی اس لڑکے کے بدلے میں اس کے والدین کو ایک بیٹی عطا فرمائے گا جو ایک نبی سے بیاہی جائے گی، اور اس کے شکم سے ایک نبی پیدا ہوگا جو ایک امت کو ہدایت کرے گا۔ اور گرتی ہوئی دیوار کو سیدھی کرنے کا راز یہ تھا کہ یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا، اور ان دونوں کا باپ ایک نیک صالح شخص تھا۔ اگر ابھی یہ دیوار گر جاتی تو ان یتیموں کا خزانہ گاؤں والے لے لیتے، اس لیے آپ کے پروردگار نے یہ چاہا کہ یہ دونوں یتیم بچے جوان ہو کر اپنا خزانہ خود نکال لیں، اس لیے ابھی میں نے دیوار کو گرنے نہیں دیا۔ یہ خداوند تعالی کی ان بچوں پر مہربانی ہے۔ اور اے موسیٰ علیہ السلام، آپ یقین و اطمینان رکھیں کہ میں نے یہ جو کچھ بھی کیا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں کیا، بلکہ میں نے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وطن واپس چلے جاتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب غور فرمائیے کہ اس واقعے کے اندر حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا علم عطا فرمایا تھا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں جانتے تھے، اور وہ علم الاسرار یعنی باطنی علم تھا، غیب کا علم تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ اب وہ 3 مقامات کہ جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے، تو اس کی جب باطنی معاملات کو حضرت خضر علیہ السلام نے واضح کیا، بتایا، تو پھر یہ پتا چلا کہ واقعی ان کو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اور جو ان کا علم تھا، واقعی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوشیدہ تھا۔ پہلی بات وہ یہ کہ آپ نے کشتی کو عیبدار کر دیا۔ وہ فقط اس بنیاد پر تھا کہ وہ بچے ان کا ایک ہی یہ کشتی ہی سہارا تھا، کاروبار ان کا چل رہا تھا، زندگی کے معاملات چل رہے تھے، اور آپ جانتے تھے، یہ غیب کا علم تھا، آپ جانتے تھے کہ آگے وہ ظالم بادشاہ ہے، وہ اس کو چھین لے گا، تو اس وجہ سے آپ نے اس کو عیبدار کر دیا۔ وہ اس وجہ سے تاکہ یہ کشتی وہ بادشاہ ان سے نہ چھینے۔ پھر دوسری بات وہ یہ کہ آپ نے اس بچے کو قتل کر دیا، اور یہ بچے کو قتل کرنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تھا، اور اس کا سبب کیا بنا؟ سبب یہی تھا کہ یہ شخص باطناً کافر پیدا ہوا تھا اور اس نے کفر پر ہی مرنا تھا۔ تو چونکہ یہ اندیشہ تھا کہ ان کے والدین نیک ہیں، صالح ہیں، مومن ہیں، اور ایمان والے ہونے کی وجہ سے ان کے ایمان کی حفاظت خود خالق کائنات نے فرمائی کہ کہیں ایسا نہ ہو اس بچی کی محبت کے اندر، اس بچے کی الفت کے اندر، وہ چونکہ ہر خواہش اس کی پوری کرتے تھے، اس وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی کفر کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ تو اس وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس بچے کو قتل کر دیا۔ اور تیسرا معاملہ جو ہوا وہ کیا کہ آپ اس بستی کے اندر گئے، اور یہاں آپ کا ایک اور معجزہ ظاہر ہوا۔ وہ کون سا؟ کہ ایک دیوار گرنے کے قریب تھا کہ وہ گر جاتی، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے اسم اعظم پڑھا اور اس کو سیدھا کھڑا کر دیا۔ اب دیکھیے، آج اگر دیوار کہیں کوئی گر رہی ہوتی ہے تو اس کا ایک ہی حل ہوتا ہے کہ بھئی اس کو دوبارہ سے تعمیر کر دو، لیکن اللہ کے محبوب بندوں کی کیا شان ہے، ان کے کیا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صرف نام لیتے ہیں اور نام لینے پر ہی وہی اس دیوار کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ اور دیوار کو کھڑا کیوں کیا؟ وجہ بھی آپ نے خود بیان کی، فرمایا اب یہ غیب کا علم تھا، یہ باطنی علم تھا، یہ اسرار کا علم تھا۔ وہ کیا کہ اس کے نیچے خزانہ پوشیدہ ہے، یہ بھی آپ جان گئے، اور دوسرا یہ بھی آپ جانتے تھے کہ یہ یتیم بچوں کا خزانہ ہے، اور یہ بھی آپ جانتے تھے کہ یہ یتیم بچے ہیں اور بعد کے اندر انہوں نے اس خزانے کو لینا ہے، تو اس وجہ سے آپ نے اس دیوار کو کھڑا کر دیا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھیے یہ حضرت خضر علیہ السلام کا علم تھا، اللہ تعالی نے آپ کو یہ علم میں باطنی عطا فرمایا تھا، اور دوسرا یہ ایک معجزہ کہ آپ نے دیوار کو کھڑا کر دیا۔ تو آج ہم نے حضرت خضر علیہ السلام کے ان معجزات کا تذکرہ کیا۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئندہ سلسلے کے اندر ہم ایک اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات کو لے کر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہمارے آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے۔